بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج بہت سارے دوستوں بھائیوں نے کہا ہے کہ تاریخ بتائی جائے تو آج 1 جون 2026 ہے اور جون کا پہلا دن ہے۔ بہت ساری خبریں اور اطلاعات ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ پیر کا دن ہے تو لہٰذا زیادہ خبریں ہیں۔ ایک طرف تو امریکہ اور ایران کے بیچ جو معاہدہ ہے وہ ابھی تک اس کا کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکلا ہے اور ابھی تک اس کے بارے میں کوئی زیادہ تازہ اطلاعات نہیں ہے۔ خاص کر کے امریکی صدر جو ہیں انہوں نے کئی تجاویز جو ہیں وہ واپس بھیجی ہیں ایران کو، اس میں کچھ امینڈمنٹس کی ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ایران ہے اس جنگ کے اندر اس کے کچھ جو میزائل پروگرام کے حوالے سے CNN نے ایک بہت ہوشربا رپورٹ دی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور ایران اب تک اس آبنائے ہرمز کے اوپر اپنا کنٹرول رکھے ہوئے، اس کے اوپر خصوصی رپورٹ ہم آپ کو دکھائیں گے۔ وہاں سے راشد نقوی صاحب سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آبنائے ہرمز سے، اور اس کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ اس کے علاوہ پاکستان کی جو اندرونی سیاست ہے اور لبنان کے اوپر اسرائیل کی چڑھائی ہے، مستقل اس کے اوپر قبضہ کیے جا رہا ہے اسرائیل، اس کے اوپر بھی بات کی جائے گی۔ پاکستان کی جو مختلف سٹوریز ہیں اس میں بجٹ بھی ہے، اور سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ اس وقت شدید مشکل میں ہیں، کیوں، اس کے اوپر بھی آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے جو معاہدہ ہے وہ اس کے اوپر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ایک مرتبہ پھر انہوں نے کچھ نئی تجاویز جو ہیں وہ ایران کو بھیجی ہیں، اور کچھ سخت قسم کی تجاویز کہا جا رہا ہے کہ بھیجی ہیں، جس میں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے ہر صورت بات ہوگی اور اس کے اندر شامل کیا جائے گا۔ انہوں نے CNN کی اس رپورٹ کو بھی مسترد کیا ہے جس میں کہ CNN نے یہ بتایا تھا کہ امریکہ کے پاس جو تجاویز آئی ہیں اور جس کے لیے معاہدہ تیار ہو رہا ہے اس کے اندر نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے یا نیوکلیئر جو پاور ہے اس کے حوالے سے کوئی تجاویز موجود نہیں ہے۔ انہوں نے اس کو فیک قرار دیا صدر ٹرمپ نے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ CNN ایک مرتبہ پھر غلط معلومات پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ تاثر دیا ہے کہ ایران کے ساتھ مجوزہ معاہدے میں جوہری معاملات کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ ٹرمپ کے مطابق یہ دعویٰ حقیقت کے برعکس ہے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ معاہدے میں واضح طور پر درج ہے کہ ایران کو کسی بھی صورت جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ طے پا چکا تھا، اور یہ طے پانے کے بعد جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں ان کو یہ احساس ہوا، اور ظاہر ہے کہ ان کے لیے بہت مشکل تھا، اسی لیے وہ جو میٹنگ انہوں نے طلب کی تھی اس میں سے وہ اٹھ کر چلے گئے، اور اس کا کوئی اعلامیہ بھی جاری نہیں ہوا، کیونکہ جو تجاویز بھی موجود تھیں جس میں کہ آبنائے ہرمز کا کھلنا اور اس کے بعد بتدریج جو پیسوں کی ایران کو جو انہوں نے جو انفریز کرنا تھا یا ڈی فریز کرنا تھا اثاثوں کو، اس کے حوالے سے بھی ان کا مطالبہ جو ہے وہ تسلیم کر لیا گیا تھا۔ یہاں تک کہ ہم نے آپ کو کچھ دن پہلے خبر دی کہ ایک باقاعدہ ایک فنڈ کریٹ کرنے کی بھی جو ہے وہ اس کے بارے میں بات کی گئی۔ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اپنے جو اندرونی حلقے ہیں اس کے اندر سے اتنی زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ اب ہچکچا رہے ہیں کہ وہ اس ڈیل کو آگے لے کے بڑھیں، لہٰذا انہوں نے ایک نئی ڈیل اپنے طور پہ نئی تجاویز جو ہیں وہ تہران کو بھیجی ہیں تاکہ اس کے اوپر عمل درآمد کیا جا سکے۔ یوں یہ معاملہ ایک مرتبہ پھر لٹک گیا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے صدر جو ہیں وہ اس وقت کنفیوزڈ ہیں، وہ ابہام کا شکار ہیں، اور ان کو اس ڈیل کے ہو جانے کے بعد اس بات کا احساس ہے کہ ان کے اوپر کیا بیک لیش آئے گا، ان کے اوپر کتنی تنقید ہوگی، اور ایران کی جتنی بھی شرائط ہیں وہ اس کے حوالے سے مانی جائیں گی، جو کہ ان کے لیے ان کی جو اندرونی اور لوکل پالیٹکس ہے اس کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوگی۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو یہ معاملات ہیں اس کے اوپر ایک طرف ڈیل چل رہی ہے، عباس عراقچی صاحب نے کہا کہ بات چیت ہو رہی ہے، اور البتہ کسی بھی نتیجے پہ ابھی تک نہیں پہنچے ہیں، لیکن یہ جو پروسیس ہے ڈائیلاگ کا یہ آن گوئنگ ہے، یہ انہوں نے کہا۔ لیکن دوسری جانب جو ہے وہ ایران کے گورک اور جزیرہ قشم جو ہے اس میں بھی ڈرونز اٹیک کیے گئے امریکہ کی جانب سے آج، اور ان ڈرونز اٹیک کے اوپر جو کمانڈ اینڈ کنٹرول تنصیبات تھیں ایران کی اس کے اوپر حملے کیے گئے، لیکن اس کے جواب میں ایران نے بھرپور حملہ کیا اور کویت کے فضائی اڈے کو نشانہ بنایا جہاں سے یہ اٹیکس کیے گئے تھے، اور یہ کہا گیا کہ وہاں کویت نے اس کی تصدیق کی ہے کہ ان کا جو سسٹم تھا، دفاعی نظام تھا، اس نے کام کیا۔ تاہم ایران نے یہ متنبع کیا ہے کہ اس کے بعد اس سے زیادہ سنگین حملے کیے جائیں گے اگر اس طرح کے مزید حملے جو ہیں وہ ہوئے۔ پاسداران انقلاب نے یہ کہا ہے کہ امریکی اڈے پر حملہ جو ہے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے، اور ایرانی پاسداران انقلاب جو ہے
انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فضائی اڈے پر جوابی حملہ کیا گیا ہے، اور ایرانی مہر نیوز ایجنسی جو ہے اس کے مطابق پاسداران انقلاب نے ایک امریکی فضائی اڈے کو نشانہ بنایا جہاں سے ایران کے صوبے ہرمزگان کے جزیرے سیرک اور ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور پر حملہ کیا گیا تھا۔ اس کی پاسداران انقلاب نے کہا کہ اس کی ایروسپیس فورس نے اس اڈے کو نشانہ بنایا اور تباہ کر دیا جہاں سے امریکی افواج نے مواصلاتی سہولت کے خلاف آپریشن شروع کیا تھا۔ اسی طرح سے جو معاملات ہیں وہ کافی حد تک یعنی دیکھا جائے تو جو اسپیکر قالیباف ہیں جو کہ کمانڈر ان چیف بھی ہیں اس وقت اپنی افواج کے، ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بالکل مختلف ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹھوس نتائج کے بغیر امریکہ سے کوئی ڈیل نہیں ہوگی، اور ایران امریکہ کے ساتھ کسی بھی معاہدے کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک کہ اس کے ٹھوس اور عملی نتائج سامنے نہ آئیں۔ یہ بات انہوں نے پارلیمنٹ کا ورچوئل اجلاس جو ہے اس میں کہی، اس میں انہوں نے دوبارہ اسپیکر منتخب ہونے پر حلف بھی اٹھایا ہے، اور ایران کو مخالف فریق کے وعدوں پر اعتماد نہیں، یہ بھی انہوں نے اس معاملے پہ بات کرتے ہوئے کہا، اور اس لیے کسی بھی معاہدے کا پیش رفت کا واحد معیار حقیقی اور قابل تصدیق نتائج ہوں گے۔ یعنی ایران یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ سب سے پہلے تو جو ڈیل پیسوں کی ہوئی ہے کہ ان کے جو فریز اثاثے ہیں، ایسٹس ہیں، ان میں سے $12 بلین جو ہیں فوری طور پر ادا کیے جائیں، آبنائے ہرمز کی بلاکیڈ جو ہے ہرموز کی وہ کھولی جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آبنائے کو آہستہ آہستہ کر کے جو ہے وہ کھولیں گے، لیکن کنٹرول جو ہے وہ ایران کے پاس ہی رہے گا۔ اور اس وقت بھی کل بھی 24 جہاز جو ہیں وہ وہاں سے گزرے ہیں، اور وہ سب کے سب ایران کی جو اتھارٹی قائم کردہ ہے اس کے مطابق وہاں سے ان کی اجازت کے بغیر وہاں سے نہیں گزر رہے۔ دیکھا جائے تو امریکہ کی جو ریٹ ہے وہ چیلنج ہوئی ہے، اور امریکہ اور ایران جو ہے اس کا آبنائے ہرمز پہ نہ صرف کنٹرول بڑھ گیا ہے بلکہ اس ہرموز کی جو پورا کنٹرول ہے وہ ان کے پاس ہے، اور لگتا ایسے ہے کہ وہ اس کو کسی صورت اس اختیار سے باز جو ہے وہ نہیں رہیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں راشد نقوی صاحب جو کہ ہمیں وہاں کی تازہ ترین آج کی جو صورتحال ہے وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ایران کا وہاں پہ کنٹرول ہے۔ اور آپ میرے تصور میں ایک بحری جہاز بھی دیکھ رہے ہیں، اس طرح کے درجنوں سینکڑوں بحری جہاز اس علاقے میں موجود ہیں اور ایران کی اجازت کے منتظر ہیں۔ ایران کا آبنائے ہرمز پہ پورا کنٹرول ہے، اور آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے بڑے ٹینکر، بڑے بڑے بحری جہاز رکے ہوئے ہیں، اور اس بات کو گویا ثابت کر رہے ہیں کہ جو امریکی دعوے ہیں کہ اس علاقے سے وہ کنٹرول ہے، امریکہ کا کنٹرول نہیں ہے بلکہ اس وقت ایران کا کنٹرول ہے۔ ایران کی اجازت سے یہاں پہ 30 سے 35 شپس جو ہیں آئل ٹینکر اور دوسرے بڑے شپس گزر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ ایران اپنے موقع پہ ڈٹا ہوا ہے، اور ایران نے کہا ہے کہ جب تک مذاکرات کے لیے جو MOU کی بنیادی ہماری شرائط ہیں وہ پوری نہیں ہوتی تو ہم بھی اپنے فیصلے پہ ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پوری دنیا کے اقتصادی نظام جس علاقے میں ہم کھڑے ہیں وہ اس وقت مرکز بنا ہوا ہے، اور آبنائے ہرمز ہی بنیادی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے اہم ترین موضوعات میں سے ایک ہے، دنیا کی ہیڈ لائنز میں ہے، اور ہم یہاں پہ آپ ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کرتے چلیں کہ یہ ایک قوم کی کامیابی کی علامت بھی ہے۔ ایرانی قوم ڈٹ گئی سپر پاورز کے مقابلے میں، اور اس نے اس کے نتیجے میں اپنے علاقے پہ ابھی اس کا پورا کنٹرول ہے۔ امریکی دھمکیاں، امریکی حملے بھی جاری ہیں، گزشتہ رات بھی صبح بھی حملے ہوئے ہیں، لیکن ایران اپنے موقع پہ ڈٹا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس کی اپنی ٹیریٹری ہے اور اس میں کسی اور کو اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ یہاں پہ منمانی کرے۔ اسی طرح سے کل جو ہے وہ ایرانی صدر کے استعفوں کی بھی خبریں آئی تھیں، تاہم اس کی تردید آ چکی ہے، لیکن جو ایک خوفناک جو معاملہ ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ اسرائیل نے اس دوران لبنان کے اندر اپنے جو پنجے ہیں وہ گاڑنے شروع کر دیے ہیں، اور انہوں نے لبنان پہ کے جو 20 کلومیٹر کا علاقہ ہے اس کو بھی انہوں نے جو ہے اس پہ قبضہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بی فورٹ جو کہ وہاں کا ایک بہت اہم قلعہ ہے، اس قلعے کے اوپر بھی انہوں نے قبضہ جمایا ہے، جو کہ ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے، گو کہ ان کا ایک فوجی اس میں مارا گیا ہے، لیکن
یہ ڈیولپمنٹ جو ہے اس نے کافی زیادہ وہاں پر حالات خراب کر دیے. یاد رہے کہ لبنان کے اندر جنگ بندی جو تھی وہ اس سیز فائر کا جو اگریمنٹ تھا اس کی پہلی شرط تھی, لیکن دیکھا جائے تو اب یہ شرط مستقل اسرائیل جو ہے اس کو سپوائل کر رہا ہے اور مستقل جو ہے وہ اس کے اوپر قبضہ جمانے کی جو خواہش ہے اس کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے. یہ کوئی معمولی پیش رفت نہیں ہے کہ غزہ اور غزہ کے بعد جو ہے اس پہ کچھ دن پہلے نیتن یاہو نے یہ کہا تھا کہ ہم 70% غزہ کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور دوسری جانب وہ لبنان کا جو جنوبی علاقہ ہے جو کہ شیعہ میجورٹی کا علاقہ ہے وہاں پر بھی وہ قبضہ کر رہے ہیں اور 20 کلومیٹر تک اندر چلے گئے ہیں. جو یہ بھی ضائعہ جو کہ جس کو دائیہ بھی بولا جاتا ہے جو کہ بیروت کا ہارٹ آف بیروت ہے, جنوبی بیروت کا, اور یہ بھی کہا جاتا ہے حزب اللہ کا گڑھ ہے, یہاں پر بھی انہوں نے اس کو خالی کرنے کا نیتن یاہو نے کہا ہے, اسرائیلی فورسز نے اس علاقے کو بھی خالی کرنے کے لیے کہا ہے. تو یہ ایک بہت ہی خطرناک معاملہ ہے, اور دیکھا جائے تو ایران کو انگیج کرنے کے بعد اور اس سیز فائر والے معاملے کو لے کے اس کے پس پشت جو ہے وہ اسرائیل اپنے جو پنجے ہیں وہ لبنان تک گاڑ رہا ہے, پہلے ہی غزہ اور پھر اس کے بعد اب لبنان. مطلب ان کا جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے وہ کسی صورت بھی وہ اس کو نہیں چھوڑے گا, اور جو مسلم ریاستیں یہ سمجھتی ہیں کہ اسرائیل اس کو چھوڑ دے گا, میرا خیال ہے کہ وہ سب سے زیادہ سنگین غلطی کے اوپر ہیں. اور یہ آج لبنان ہے, کل کو یہ شام بھی ہوگا, اور پھر اس کے بعد پھر یہ اردن بھی ہوگا, اور پھر جتنے اس کے ارد گرد کے علاقے ہیں جن کو کہ وہ اپنے گریٹر اسرائیل کے میپ میں دکھا چکا ہے, وہ اس کو پوری طرح سے اس کے اوپر قبضہ جمانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے اور کرے گا. اسی طرح سے جو ایران کے بارے میں CNN نے خبر دی ہے, ایران نے بمباری کے باوجود 50 زیر زمین راستے جو ہیں وہ میزائل کے لیے میزائل راستے دوبارہ کھول دیے ہیں, اور ان کے مطابق 18 CNN کے مطابق 18 زیر زمین میزائل اڈوں کے 69 میں سے 50 سرنگی داخلی راستے دوبارہ کھول دیے گئے ہیں. سیٹلائٹ تصاویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران نے بلڈوزرز اور تعمیری مشینری کی مدد سے تباہ شدہ راستوں اور سڑکوں کو تیزی سے بحال کیا ہے. اس کے علاوہ ایران کے پاس اب بھی تقریباً 1000 میزائل زیر زمین ذخیرہ ہیں, یہ بھی ماہرین نے کہا ہے, اور اگر کشیدگی دوبارہ بڑھتی ہے تو وہ طویل عرصے تک میزائل حملے جاری رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. امریکی انٹیلیجنس کے مطابق ایران نے ڈرون اور میزائل پیداوار کی بحالی بھی شروع کر دی ہے. ایران نے جنگ سے 20 سال تک ایسی صورتحال کی تیاری کی تھی جس کے باعث صرف سرنگوں کے داخلی راستے تباہ کرنا اس کے میزائل صلاحیت ختم کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. سو ایک ایران کی جو جسے کہنا چاہیے ان کی اپنی جو پلاننگ ہے وہ حیران کن پلاننگ ہے. انہوں نے جس طرح سے اپنے زیر زمین اپنے میزائل کے ذخیرے بنائے ہیں, سرنگیں کھودی ہیں, سمندر کے نیچے سرنگیں بچھائی ہیں, ان کا جو میزائل پروگرام ہے, ان کا جو ڈرونز ہیں, ان کی جو کشتیاں ہیں جو کہ سمندر کے اندر نشانہ بناتی ہیں, وہ اس وقت وہ حیران کن طور پر اپنا اس کے اوپر دنیا جو ہے وہ حیران ہے, اور اس کو وہ اب بھرپور طریقے سے استعمال کر رہے ہیں, کم لاگت سے تیار شدہ یہ تمام اسلحہ. اسی طرح سے جو ان کے راستے ہیں اس میں بھی ایک طرف پاکستان کے ساتھ 6 راستے کھلے ہیں, اور دوسری جانب جو ہے وہ چین کو تیل بھیجنے کے لیے ریل کے ذریعے ایران نے ایک عارضی سہارا بھی لے لیا ہے. اور امریکی پابندیوں اور آبنائے ہرموز میں شرکت کے مشکلات کے بعد ایران نے چین کو تیل پہنچانے کے وسطی ایشیا کے تقریباً 10,400 کلومیٹر طویل ریلوے کوریڈور پر انحصار بڑھانا شروع کر دیا. یہ راستہ چین کے شہر شیون میں پہنچتا ہے, جو 15 دن میں پہنچتا ہے, جبکہ سمندری راستے سے 1 ماہ لگتا ہے. اور یہ جو 18 یعنی یہ جو تیل ہے یہ مختلف ممالک کو وہ بھیجتے ہیں, جس میں کہ 70,000 بیرل تیل روزانہ منتقل کیا جاتا ہے, اور یہ اب انہوں نے ایک نیا روٹ بھی استعمال کیا. اسی طرح سے اچھی خبر ہماری گوادر پورٹ پہ, جس پہ اکثر ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں, اس پہ بھی یہ ہے کہ ہماری جو گوادر پورٹ ہے اس میں بھی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں, جس سے کہ UAE کی جو پورٹ ہے اس کو کافی نقصان پہنچا ہے. اور یہ جو چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک کے آخری نقطے کے طور پر چین وسطی ایشیا, خلیجی ممالک اور مشرق وسطیٰ کے درمیان مستقبل کے اہم تجارتی گیٹ وے کے طور پر پاکستان کی گوادر پورٹ کو دیکھا جا رہا ہے. ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ
اگر علاقائی تجارتی راستوں میں تبدیلی آتی ہے تو گوادر پورٹ چین اور وسطی ایشیا ریاستوں کو بحیرہ عرب تک مختصر اور متبادل راستہ فراہم کر سکتا ہے۔ اب آتے ہیں کچھ پاکستان کی جو لوکل خبریں۔ ایک تو بجٹ آ رہا ہے جس میں کہ آج جو خبریں آئی ہیں اس کے مطابق ایک معمولی سا اضافہ پاکستان کی برآمدات میں ہوا ہے، لیکن بہرحال برآمدات میں اضافہ ہوا ہے۔ دوسری جانب بجٹ جو ہے وہ تقریباً 44 کھرب کا بجٹ ہے یا 40 سے زائد کھرب کا بجٹ ہے جو کہ کیا جائے گا۔ اس کے اندر میں سن رہی تھی کہ آج احسن اقبال صاحب نے بات کی ہے کہ مختلف جو ترقیاتی فنڈز ہیں ان کے حوالے سے، ان کو محدود کرنے کے حوالے سے اور دیگر انہوں نے اپنی مشکلات کا بھی اس میں دیا۔ اس میں اشارہ مل رہا ہے کہ جو بجٹ آئے گا اس کے لیے جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے۔ جو ایف بی آر کے اعداد و شمار ہیں اس میں ایز یوزول کوئی اضافہ نہیں ہوا اور اس میں کافی یعنی خسارے کا سامنا ہے، اور اس کا خسارہ اگر اس بجٹ میں عوام کے اوپر اس کا ڈالا گیا تو اس کے نتائج خطرناک ثابت ہوں گے۔ عوام آلریڈی تیل کی قیمتوں سے، دوسری قیمتوں سے بہت زیادہ جو ہے وہ پریشان ہیں، بے روزگاری میں اضافہ ہے، غربت کی لکیر کے نیچے لوگوں کی ایک بڑی تعداد جا چکی ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ نصف تک کی جو آبادی ہے وہ غربت کی لکیر کے نیچے جا رہی ہے۔ یہ الارمنگ سچویشن ہے پاکستان کے اندر، اور اس کو بھرپور طریقے سے اس بجٹ کے اندر سیلریڈ کلاس کو اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی آپ کے عام لوگ ہیں ان کے جن کی جو جیب ہے اس کے اوپر بہت زیادہ پہلے ہی بوجھ ہے، اگر اس کو ریلیف نہ ملا تو بہت زیادہ خطرناک صورتحال معاشرتی طور پر پیدا ہو سکتی ہے اور سیاسی طور پر بھی۔ اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اس میں سہیل آفریدی صاحب، ان کے لیے کافی مشکلات پیدا ہو چکی ہیں۔ کل انہوں نے ایک پارلیمانی پارٹی کا اہم اجلاس بلایا تھا جس میں کہ تقریباً 25 کے قریب ارکان جو تھے وہ غیر حاضر تھے۔ 92 اراکین پر مشتمل پارلیمانی اجلاس پہ 25 سے زائد اراکین غیر حاضر رہے، اور یہ جو وزیر اعلیٰ سے سہیل آفریدی کا اجلاس تھا اس میں ان کی زیر صدارت اس میں علی امین گنڈاپور، فیصل امین، فضل الہی، نیک محمد اور دیگر لوگ شریک نہیں ہوئے۔ بیشتر ناراض اراکین نے ملک سے باہر ہونے یا دیگر مصروفیات کو عدم شرکت کی وجہ بتایا، اور کابینہ سے متعلق کئی اراکین نے وزیر اعلیٰ سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ بعض اراکین ترقیاتی کاموں، حلقہ جاتی امور سے متعلق وزیر اعلیٰ سے شکوہ رکھتے ہیں۔ دوسری جانب تحریک انصاف پختونخوا میں اختلافات کا معاملہ جو ہے وہ سنگین ہو چکا ہے، جہاں پارلیمانی گروپ کے واٹس ایپ جو اس کا گروپ تھا اس میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور علی امین گنڈاپور صاحب جو ان میں لفظی تکرار ہوئی، اور پی ٹی آئی ذرائع نے بتایا کہ پی ٹی آئی کی جو پارلیمانی پارٹی کے گروپ میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے میسج پر علی امین گنڈاپور نے جواب دیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا تھا کہ کچھ عناصر پارٹی کے اندر اور باہر حکومت کو کمزور کریں، جس پر علی امین نے جواب دیا کہ تم نام کیوں نہیں لیتے، اس کا ڈائلاگ کیوں مارتے ہو۔ وزیر اعلیٰ صاحب غداری اور علی امین گنڈاپور نے مزید کہا کہ غداری اور وفاداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے کی اتھارٹی آپ نہیں ہیں، عمران خان کے ساتھ کون ہے کون نہیں باتوں سے نہیں عمل سے ثابت کرے، فیصلوں کا اختیار صرف عمران کے پاس ہے، چھپ چھپ کر ملاقاتیں آپ کرتے ہیں اور اس طرح کے خطاب کسی اور کو دے رہے ہیں، جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں ان پر فوکس کریں، عمران خان کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے۔ پھر جو وزیر اعلیٰ ہے وہ ان تمام اراکین کو منانے کے لیے متحرک ہو چکے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک فارورڈ بلاک جو ہے وہ بن سکتا ہے، اور وزیر اعلیٰ نے کئی ناراض اراکین سے رابطہ بھی کیا ہے ٹیلی فون کے اوپر، اور پارٹی کی مرکزی قیادت سے جو ان کے تحفظات ہیں ان سے ان کو آگاہ بھی کیا ہے۔ مرکزی قیادت نے وزیر اعلیٰ کو ناراض اراکین سے صلح صفائی پر معاملات کو نمٹانے کے حوالے سے زور دیا۔ دوسری جانب عبدالغنی آفریدی جو کہ خیبر پختونخوا رکن اسمبلی ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ سے ضلع خیبر کی مجموعی ترقی سے متعلق معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے اور وزیر اعلیٰ سے بات چیت ہوئی ہے۔ اگر یہ بھی بہت ساری اطلاعات آ رہی ہیں کہ فارورڈ بلاک بھی بن سکتا ہے، اور اگر فارورڈ بلاک بنتا ہے تو یقینی طور پر آنے والے دنوں کے اندر بجٹ کی منظوری بھی جو ہے وہ ایک بڑا ایشو بن سکتی ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر، اور یہ ایک اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پر جس تیزی سے لوگ جو ہیں وہ سہیل آفریدی صاحب کے خلاف ہو رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بجٹ جو ہے اس کے اندر دقت ہو رہا ہے۔ اگر بجٹ منظور نہیں ہوتا تو یہ آئین کے مطابق یا قانون کے مطابق اس حکومت کو وہاں سے رخصت ہونا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے جو عدم اعتماد ہے وہ بھی اگر آ سکتا
ہے تو اس کے لیے بھی وہاں پہ کافی معاملات جو ہیں وہ مشکلات کا شکار ہوں گے. لہٰذا سہیل آفریدی صاحب اس وقت جو ہیں وہ اپنی وزارت اعلیٰ اور اپنے جو لوگ ہیں ناراض ان کو منانے کے لیے کوشاں ہیں. دیکھتے ہیں کہ ان کی یہ کوشش جو ہے وہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہے. دوسری جانب کچھ دن پہلے یہ خبر آئی تھی کہ عمران خان صاحب سے ایک سابق آرمی چیف نے ملاقات کی جن کو کہ ایکسٹینشن بھی مل چکی تھی. اب 2 لوگوں کو ایکسٹینشن ملی ہے. یہ مختلف حوالوں سے جو پی ٹی آئی کے بہت قریب صحافی ہیں ان کی خبریں تھیں کہ 2 لوگوں کو ملی ہے. ایک تو ظاہر ہے کہ جنرل کیانی صاحب ہے, جنرل باجوہ صاحب ہیں. کس کی ملاقات ہوئی ہوگی یہ خیر قیاس آرائیاں ہیں جس کی تردید علیمہ خان صاحبہ نے بھی کی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی کی بھی ملاقات جو ہے وہ عمران خان صاحب سے نہیں ہوئی ہے. البتہ انہوں نے پھر اپنے مطالبات دہرائے کہ ان کے بھائی کا علاج کروایا جائے جو کہ ان کا حق ہے, وہ یہ بات یہ کہہ سکتی ہیں اور اسی طرح سے اور ان کو کہنی بھی چاہیے. اور اس کے علاوہ ان سے ملاقات کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے. لیکن یہ جو معاملات ہیں یہ بار بار جو سوشل میڈیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا اور اس سے جڑے ہوئے یوٹیوب ولاگرز ہیں وہ بار بار اٹھاتے ہیں تاکہ خبروں میں رہا جائے اور پھر خبروں میں رہنے کے لیے چونکہ اب ایک طویل عرصے سے پاکستان تحریک انصاف اس طرح سے خبروں میں نہیں ہے لہٰذا اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن ان خبروں میں جو ہمارے ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کوئی صداقت نہیں ہے. یہ تھی اب تک کی تفصیلات جو کہ آپ کو بتانی تھی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.